علی وہ علی ہے، وہ علی ہے جو صاحب سر نبی ہے، صاحب سر نبی، وہ علی جو خود فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور اپنے رسول کے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ چلتا ہے، اور میں دیکھتا تھا کہ کب وحی اترتی ہے، جب وحی اترتی تھی تو میں سنتا تھا، وحی کی آواز سنتا تھا۔ اس لیے جب میں نے نبی کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ ساری چیزیں سن رہا ہوں، تو فرمایا کہ یا علی تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے الا اس کے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے، جو میرا مرتبہ ہے وہ تیرا مرتبہ ہے، صرف تو نبی نہیں ہے، تو نبی نہیں ہے، باقی سب کچھ تجھ میں ہے، صاحب سر نبی۔ اسی لیے امیر المؤمنین کو ہم ولی سمجھتے ہیں، ولی صرف حاکم کے معنی میں نہیں جو تشریعی حاکم ہے جس کو لوگ بناتے ہیں، لوگ نہ بنائیں تو وہ حاکم نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کو خلیفہ لوگوں نے نہیں بنایا، لہذا وہ پہلے خلیفہ بن نہیں سکے، لیکن یہ تشریعی حکومت ہے، وہ جو کائنات پر اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دے کر بھیجا ہے، جس کو تکوینی ولایت اور حاکمیت کہتے ہیں، وہ علی سے کون مائی کا لال چھین سکتا ہے؟ لہذا جب آپ اس دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں پر پھر عجیب و غریب مناظر دیکھتے ہیں، علی کے کرشمے دیکھتے ہیں، علی کی کرامتیں دیکھتے ہیں، علی کا مقام دیکھتے ہیں، اور پھر بعض جگہوں میں امیر المؤمنین علی خود اپنا مقام جب بیان کرتے ہیں نا پھر مزہ آ جاتا ہے، پھر آدمی کہتا ہے کہ علی اپنا مقام خود بیان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، خود اس آیت کے ضمن میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے فضائل بیان کرتے ہوئے جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ اللہ نے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے تم پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں وہ لوگوں کو بتاؤ، اس کا تذکرہ کرو، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں علی کون ہوں۔ علی جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو وہ اس ضمن میں کرواتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ مجھے پہچانیں، میں جو ہوں وہ ہوں، کوئی مانے تب بھی ہوں اور کوئی نہ مانے تب بھی ہوں۔